نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ قابل صد احترام برادران اسلام، آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یوں ہے کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کیسے کریں۔ ابھی سنتے جائیں زیادہ تر۔ اللہ رب العزت کے فضل سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں آپ یہ مناظرہ پڑھ لیں اور کوئی بڑے سے بڑا جگادری اور پاٹے خان قسم کا قادیانی اگر آپ کے سامنے 10 منٹ ٹھہر جائے تو آپ اس سٹیج پر میرے کان پکڑوا دیں۔ یہ قادیانی رہزن ہماری گلیوں میں، محلوں میں، سڑکوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، قصبات میں، شہروں میں ان کے مبلغین برساتی مینڈکوں کی طرح بھاگتے پھرتے رہتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے لوگ اس فتنے سے آشنا نہیں، یہ فتنہ کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، کیا وجوہات تھی کہ مرزا قادیانی کو نبی بنایا گیا اور ان سے مارکیٹ میں لا کے چلایا گیا۔ تو قادیانی ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو زچ کرتا ہے۔ تو ہم نے بڑے سے بڑے علماء سے لے کر ایک سبزی بیچنے والا، ایک دودھ دہی کی دکان کرنے والا، ایک تانگابان، ایک کوچوان، ایک رکشہ ڈرائیور، ایک دفتر کا ملازم، ایک ریلوے کا کلی، ان سب کے لیے ایک مناظرہ ترتیب دیا ہے، اور ہمارے بچوں نے، اسکول کے بچوں تک نے بڑے بڑے ان کے مناظرین کو پکڑ کر ایسی پٹخنیاں دی ہیں کہ صرف 2-4 منٹ میں فیصلہ ہو گیا۔ ہوا یوں کہ میرے ایک دوست انکم ٹیکس میں ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا کہ یہاں پر ایک قادیانی مبلغ ہے، اس نے بڑا ادھم مچایا ہوا ہے، بڑا شور مچایا ہوا ہے، وہ ہمیں تنگ کرتا ہے یہاں پہ کہ بلاؤ اگر کوئی ہے میرے مقابلے میں، مجھ سے گفتگو کرے، میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ کہتے ہم کئی لوگوں کو لے کے آئے ہیں لیکن وہ سب کو ذلیل کر کے بھگا دیتا، بڑا تیز ترار ہے، بڑا گفتگو تراز ہے۔ تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں کہ یہ عام علماء کو بھی بلایا ہے لیکن بات نہیں بنتی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اسے یہاں کے 7-8-10 ساتھیوں کے ساتھ اسے آپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا یار میں نے آج تک کسی قادیانی کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیا، یہ بہت بڑی نحوست ہوتی ہے، بہت بڑی لعنت ہوتی ہے، اور کوئی آدمی بھی نحوست اور لعنت کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ کہنے لگا اب تو میں نے بھیج دیا، اب تو عزت کا مسئلہ ہے، اگر اب میں اسے انکار کروں گا تو وہ یہ کہے گا، شور مچائے گا کہ یہ بھاگ گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو آنے دو۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میرے گھر کے دروازے پہ بیل ہوئی، میں باہر گیا تو 8-9 نوجوان تھے، ان کے درمیان اسی دفتر کا وہ قادیانی مناظر تھا مردود۔ مجبوراً میں نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، ایک صوفے میں میں بیٹھ گیا، میرے ارد گرد وہ مسلمان بیٹھ گئے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، اور سامنے کونے میں نے اس کو بٹھا لیا۔ جب بیٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے کہ آپ شروع کریں گے یا میں شروع کروں؟ میں نے کہا یہ کتا کام تم نے شروع کیا ہے، اس لیے تم ہی شروع کرو۔ اب اس نے، اب دیکھیے دشمن کا انداز کیسا خطرناک ہے۔ کسی نے کہا نا کہ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ وہ ایک دبا ہے
علم و آگہی کے نام پر تیرگی پھیلا رہے ہیں روشنی کے نام پر۔ اب اس نے بولنا شروع کیا۔ آپ یقین فرمائیے کہ 15 منٹ تک وہ قرآنی آیات پڑھتا رہا اور اس سے وہ اجرائے نبوت اور مرزے کی نبوت ثابت کرتا رہا۔ اس کے بعد 15 منٹ تک عربی کانٹیسٹ کے ساتھ وہ احادیث رسول پڑھتا رہا اور اس سے وہ مرزے کی نبوت، اجرائے نبوت اور مرزے کا مسیح موعود ہونا مردود کا ثابت کرتا رہا۔ پھر اس نے فقہا، ائمہ، بزرگان دین، سلف صالحین کی عبارتیں پیش کرنا شروع کی قطع و برید کے ساتھ۔ اب 45 منٹ تک میرے دوست کو اس نے ایک شمع باندھ دیا، ایک سحر طاری کر دیا اس ماحول کے اوپر، سکتہ طاری کر دیا دوستوں پر۔ اس اعتماد کے ساتھ اور اس مضبوط فوٹنگ کے ساتھ اس نے گفتگو کی اور اس کے بعد کہنے لگا جی میں نے اپنی بات کہہ لی، اب آپ فرمائیے۔ الحمدللہ مجھے اس کا توڑ آتا تھا، اس کی باتوں کا تانا بانا بکھیرنا آتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر اس کا جواب اسی علمی شکل میں اس کو دوں تو یہ 8-9 نوجوان جو آئے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، تو یہ تو فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے علمی لیول کے مطابق اس کے ساتھ بات کرو۔ تو میرے دل میں آیا کہ ویسے بھی اس کو ذلیل کرنا چاہیے، اس کو رسوا کرنا چاہیے اور اس کی یہاں پہ مرمت کرنی چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو مٹی کے اندر گھسیٹنا چاہیے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں اٹھ کے میں اس کے پاس گیا۔ اس کے پاس جا کے میں نے اس کے پاؤں کی طرف بڑے غور کے ساتھ میں نے دونوں طرف دیکھا، بڑے غور کے ساتھ۔ کہنے لگا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا تو برزئی نہیں ہے، تو چوڑا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، بدھسٹ ہے، یا کوئی ایسی طرح کی اور کوئی آئٹم ہے، تو مرزئی نہیں ہے۔ آگے سے وہ کہتا الحمدللہ میں احمدی ہوں پکا۔ میں کہا نہیں تو چوڑا ہے، تو مرزئی نہیں ہے۔ کہنا کیسے؟ میرے پاس کتاب تھی سیرت المہدی، مرزے کے بیٹے نے لکھی ہے، مرزا بشیر احمد نے، اور مرزے نے کہا میرا یہ بیٹا جو یہ قمر الانبیاء ہے، اس کی کتاب ہے سیرت المہدی۔ وہ میں نے نکالی، میں نے کہا یہ دیکھ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود اکثر دایاں پاؤں بائیں میں ڈالتے تھے اور بایاں پاؤں دائیں میں ڈالتے تھے، تو نے الو کے پٹھے دایاں پاؤں دائیں میں ڈالا ہوا، بایاں بائیں میں ڈالا ہوا ہے۔ چل جوتے سیدھے کر فٹافٹ، بحث شروع کرے۔ تو اس کی سنت پہ نہیں چلتا، اس کا کوئی کام، اس کی کوئی بات نہیں مانتا، ہمیں منوانے آیا کہ وہ نبی ہے۔ چل جوتے سیدھے کر، جلدی جلدی کر فٹافٹ، دیر نہیں کرنا۔ یہ دیکھا والا تیرے سامنے ہے۔ اس کا رنگ اڑ گیا، بات اس کی ساری بحث پہ ختم ہو کے جوتوں پہ آ گئی۔ اس کے جو ساتھی آئے تھے وہ کہہ لیں جوتیاں بدلو، جوتیاں بدل فٹافٹ۔ وہ جوتیاں نے بدلے، مصیبت پہ گئی جی۔ وہ نال دے منڈے کہنے لگے چل لگا تین شرم آتی ہے نا کہ اسی بدل دینے ہیں۔ 10 منٹ تک اس بات پہ شور کو گوگا ہوتا رہا۔ ہم اسے کہتے جوتے بدلو، جوتے نہ بدلے۔ میں نے چھوڑ دے اس کو۔ میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا تو مرضی نہیں ہے۔ میں نے پھر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ مرزا قادیانی سر کو تیل کیسے لگاتا تھا؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا۔ تو میں کہ ایسے چھنکنا لینا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، میں نے کہا بیٹا حمزہ ذرا تیل والی شیشی لے کے آ۔ وہ لے کے آ گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھ کے لکھا ہے، روایت کیا اما جان نے کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ جب سر کو تیل لگانے لگتے تو شیشی پکڑ کے ہتھیلی کے اوپر تیل ڈالتے اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو ہاتھوں کو یوں ملتے۔ تیل جب دونوں ہاتھوں کو لگ جاتا تو سر کے اوپر اچھی طرح مل لیتے اور جو تیل ہاتھوں کے ساتھ لگا رہتا اس کو قمیض کے ساتھ یوں صاف کر لیتے، جس سے قیمتی کپڑوں پر، قیمتی کوٹوں پر بڑے بڑے دھبے پڑ جاتے۔ میں کہا تیل لاؤ۔ اب وہ تیل نہ لگائے، رنگ اس کا فک ہو گیا، زرد ہو گیا، اس کی آنکھوں کے اندر سفیدی اتر آئی،
माथे पे पसीना आ गया। आप यकीन करें कि मुझे ये खतरा पैदा हुआ कि ये सूअर का बच्चा यहां पे कहीं मर न जाए। ये मुनाजरा हो रहा है। अब तेल की शीशी सामने पड़ी है, ला तेल हो, तेल नहीं लगा रहा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता जाऊं कि जब मिर्जा कादियानी ने सन 1901 या 2 की बात है, हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को जब दावत अपने मुज़ाकरे के लिए, मुबाइले के लिए दावत दी और कहा कि लाहौर की बादशाही मस्जिद जो है वो मनाजरे का मैदान होगा, आप भी पहुंच जाए, मैं भी पहुंच जाता हूं। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में हिंदुस्तान से तकरीबन 10,000 से बड़े बड़े उलमा, मशाइख, पीराने उज़ाम उनकी क़यादत में इकट्ठे होकर आए और लाखों इंसान उसके अलावा साथ थे। पीर साहब आके बैठ गए, डेरा लग गया। तमाम मकातब फिक्र के लोगों ने उनको अपना कायद तस्लीम किया, पहुंच गए। इंतजार करते रहे, मिर्जा कादियानी नहीं आया। आखिर मिर्जा कादियानी का तार आया, उसमें उसने क्या लिखा, पीर साहब मैंने आना था लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे पता चला है कि आपके साथ सरहदी इलाकों से बहुत से पठान आ रहे हैं। ये पठानों से तो शुरू से डरता है। दूसरा नुक्ता आपको बताऊं, मिर्जा कादियानी कहता है कि मुझ पर अंग्रेजी में भी वही आती है, उर्दू में भी वही आती है, संस्कृत में भी वही आई है, हिंदी में भी वही आई है, पंजाबी में भी वही आई है, इब्रानी जबान में भी वही आई है, और मुझे उस जबान में वही आती है जो मुझे जबान ही नहीं आती। कहता इंग्लिश में मुझे वही आई, अल्लाह ने कहा आई लव यू, आई एम विद यू, आई शैल हेल्प यू, गॉड इज कमिंग विद हिज आर्मीज टू किल योर एनिमीज। ये वही आ रही है। बिहार, सिंध, जिला पिशावर, ये वही आ रही है। पंजाबी में वही आई, पट्टी पुट्टी गई, वल्ला वल्ला सिद्धा हो यार वल्ला, ये पंजाबी की वही है। और कहता कसम कसम कसम, ये वो वही है जो मुझे समझ नहीं आई। प्रेस नंबर पलाटूस यानी पलाटूस, ये भी वही है। हनीफ वसी, करेंसी नोट, 2 हुसरे 3 हुक्के, ये सब कुछ मर्दियों को मुबारक हो। हर जबान में वही आई है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, कोई साबित कर दे मिर्जे को पश्तों में कोई वही नहीं आई है। पश्तों में कोई वही नहीं आई है इसको। अब तेल वहां पड़ा हुआ है, ना तेल, वो तेल नहीं लगा रहा। मैं कहता तेन मैं सही किया सी ना, तू चूड़ा है, तू मरजई नहीं। अगर तू मरजई होवे तो तू मिर्जे की गल जरूर बनेगा। अब वो पड़ा भाई, ना तेल, मैंने नहीं लगाना। अच्छा मैंने छोड़ दे, दफा करो, लानत भेजो इसको। अच्छा मैंने कहा ये बताओ, मिर्जा कादियानी कमीज के बटन कैसे बंद करता था? कहने लगा मुझे नहीं पता। कि दुर फिटे मुझ तेरे जमन दा बगैर था जिदी तबलीग करना फिरना, तेन इन्नी गल का नहीं पता। सीरतुल महदी में लिखा है कि हजरत मसीह मऊद लानतुल्लाह अलैह नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में और ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में। हवाले का मैं जिम्मेदार, किसी बरदाई से पूछिए, इस तरह बटन लगा दे। फिर किसी के बस नहीं। क्या बात कर रहा था जी? हां, बटन इस तरह लगाए। आगे लिखा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता कि नीचे सदरी पहनी होती, सदरी के ऊपर बास्केट, बास्केट के ऊपर हजरत कोट पहनते, और अक्सर ऐसा होता कि कोट का बटन बास्केट के काज में और बास्केट का बटन कोट के काज में। दुर फिटे मुझ तेरे चमड़ दा कोड़िया। और दोस्तों मैं इसलिए कहा करता हूं, अल्लाह की कसम, मिर्जे को नबी मानना सिर्फ ईमान की तौहीन नहीं, मिर्जे को नबी मानना अकल की भी तौहीन है। कोई सलीमुल तबा और कोई सलीमुल अकल आदमी, कोई फहीम और ज़का आदमी मिर्जे कादियानी को नबी नहीं मान सकता। बैठ गया, मैं चल बटन लावा सुना। कहता जी मैं नहीं लाने।
کہ میں کہ تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو نبی مانے؟ تو اس کی ایک بات خود نہیں مانتا، ہمیں کیوں کہہ رہا ہے اس کو نبی مانے؟ لا بٹن میں کھڑا دا پٹھا مناظرہ کر یہ چڑھائی ہونی چاہیے آپ کی۔ کھڑا ہوا، میں اس کے پاس گیا، اس کی میں نے اس کو چیک کیا، میں کہا تھوڑا سا چل، وہ چلا، میں نے کہا تو بردئی نہیں ہے۔ اب میں نے اس کو کہنے لگا اللہ جی میں نے چوڑا نہ کہنا، میں کہ میں تمہیں مجبوراً چوڑا کہہ رہے ہیں ورنہ تسی چوڑے نہ بھی بدتر ہو۔ یاد رکھیں چوڑے جو ہیں عیسائیوں کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر ہم انہیں نبی نہ مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں کے نبی سچے ہیں، عیسائی خود جھوٹے ہیں۔ مرزائیوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ خود بھی جھوٹے ہیں، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے۔ میں نے کہا میں تو تمہیں مجبوراً چوڑا کہہ رہے ہیں، چل ذرا، میں کہا چل کے دکھاؤ۔ وہ 2-3 قدم چلا، میں نے کہا میں تمہیں کیسے تو مرزائی نے چوڑا، پھر پکے کہ لے جی ہن کی ہویا؟ میں کہا یہ دیکھ لکھا ہے، بچے کہتے ہیں حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ گھر کی ساری چابیاں اکٹھی کر کے ازار بند کے ساتھ باندھ لیتے تھے، تو جدو دوروں باہروں آندے سن نا، باہر کتے گیا کنجر، تو جدو باہروں آندا سی تو چھن چھن دی آواز آندی سی، چھن چھنکا چھن چھنکا چھن چھنکا، تے سانو پتہ لگ جاندا سی کہ ابا کنجر آ گیا۔ تو چابیاں بھی نہیں بندیاں ہوئے، اور تو دا ہر کام تو دا الٹ کرنا۔ بیٹھ گیا، بیٹھا دوبارہ، میں کھڑا ہوں، اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کو پکڑنا مرزائی کو مشکل ہے؟ وہ کو قرآن و حدیث کا زور لگانا پڑتا ہے اس میں؟ پھر کھڑا ہوا، میں نے کہا ادھر اگے دفاع ہو، دفاع ہوا۔ میں جس صوفے تے بیٹھا تھی میں صوفہ چیک کیتا، کہندا جی ہن کی ہویا ہے؟ میں کیا میں چیک کیتا ہے کہ تو کتے میرے صوفے اتنے پیشاب تے نہیں کر دیتا؟ کہنے لگا جی وہ کیوں، میں ایڈا بدتمیز تو نہیں گا۔ بس بھی توجہ رکھیں، انشاءاللہ یہ ساری زندگی کی یہ گفتگو آپ کے کام آئے گی، یہ ساری زندگی کا حاصل مطالعہ ہے ہمارا، اس کو آگے پھیلائیں۔ آپ یقین کریں میں سیالکوٹ میں نے یہ مناظرہ پڑھایا، اگلے دن ایک مرزائی سڑک پہ جا رہا تھا، اسکول کے 8-10 بچوں نے اتنے اس کو پکڑ لیا، ٹانگوں کے ساتھ چپٹ گئے، پھر جوتے سیدھے کر، دائیں بائیں میں ڈال، بائیں دائیں میں ڈال، پکڑا ہوا لوگ آگے اکٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی دیکھو مرزے کو نبی مانتا، مرزا جوتے اس طرح پہنتا تھا جو اس کی بات نہیں مان رہا۔ لوگوں نے کہا اوے کھوتے لے بچیا، جوتے سیدھے کر۔ اس نے محلے میں کرائے میں تھا، مکان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ایک گاؤں میں نے پڑھایا، وہاں کے بچوں نے پکڑ لیا مرزائی کو، بٹن اس طرح لگا جس طرح مرزا لگاتا تھا، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا جی میں اتنا بدتمیز تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ میں نے کام اس لیے کیا ہے، اس نے پوچھا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے ایک دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے۔ گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا کیس تھا یہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں اٹیچ باتھ تو ہوتے نہیں تھے، کوٹھے پہ لیٹرینیں ہوتی تھی، 100 واری دن دے وچ موتر ماردا سی۔ سلمان گیلانی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دیہڑی وچ 100 واری موت سی میں ماردا، دیہڑی وچ 100 واری موت سی میں ماردا، کمیٹی دا نلکا سی میرے کو ہاردا۔ یہ موتر والی سرکار، میں کہ مرزائی نو کیا، میں گیا ہوئے تواڈے مرزے نے، میں کہ مسانے چ پیشاب والی موٹر لوائی سی، دن میں 100 دفعہ پیشاب آتا اس کو۔ اب آپ اندازہ کریں، اوپر لیٹرینیں ہیں، یہاں سے وہ نیچے سے پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی 1.5 منٹ لگتا ہوگا، 1.5 منٹ لگا لے اوپر جانے میں، 1.5 منٹ نیچے لانے میں، تو وہاں پہ جو دھار دھور بھی مارتا ہوگا جو، 1.5 منٹ اس کا لگا لے۔
तकरीबन 5 मिनट फी मूत्र बनता है, 5 मिनट पर मूत्र ये बनता है। अब हम भी खपती आदमी, मैं कैलकुलेटर लेके बैठ गया तो वो 500 मिनट बन गए। ये मैं बोल रहा हूं तकरीबन कुछ 8.5 या 9 घंटे बनते हैं। जो 8 से 9 घंटे पेशाब करता हो वो दुनिया के बाकी काम कैसे करेगा? तो मैं क्या, उसका स्कोर तो 100 था, सेंचुरी मारता था पेशाब की, वो अपना स्कोर क्या है? कहना मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो, मैं मुड़ के कभी नहीं गल करांगा। मैं क्या नहीं, होते के बच्चे तुझे छोड़ना नहीं, आज मनाजरा होगा। बैठा हुआ यूं करके कांप रहा है। चल मैं क्या, छोड़ सारी बातें हुई, मुझे ये बता कि मिर्जा कादियानी खाना कैसे, रोटी कैसे खाता था? कहता जी मैनू नहीं पता। कि तुर फिटे मुंह लख लानत तेरे ते, तेनू पता ही नहीं रोटी की मैं खाता। मैंने बेटे को आवाज दी, कहने लगा जी की मंगाउन लगे हो? मैं क्या तेल आ गया, होर तेन कुछ नहीं मंगाते। सीरतुल महदी में लिखा है कि हजरत मसीह मऊद लानतुल्लाह अलैह जब खाना शुरू करते, तवज्जो रखिएगा इस बात पे, तो पहले सूखा लुकमा तोड़कर मुंह में डालते और उसके बाद जिस प्लेट में शोरबा होता उसमें शहादत की उंगली डुबो देते, और सूखा लुकमा पहले मुंह में होता था, शहादत की उंगली उसमें डुबोकर यूं करते। सदके हो कानिया, खोती रहा बच्चिया, शहादत की उंगली शोरबे में डुबोकर यूं करते। मैंने बेटे को आवाज दी, इत्तफाक की बात उसके वक्त घर में शोरबा पका हुआ था। मैंने बेटे से कहा एक रोटी और शोरबा ले आ बेटा, जल्दी से, जरा मेहमान आया है, इसको खाना खिलाना आज। शोरबा आ गया, रोटी आ गई, अब सामने पड़ी है। उसके सारे साथी कह रहे चलो खा, अब वो खा नहीं रहा। और मैंने कहा झूठे, यही तुम्हारी पहचान है, हमें बता हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत, खुदा की कसम हम उसे बड़ी ही खुशी के साथ अदा करेंगे। वो मरदूद तो उसकी कोई बात भी नहीं मानता। चल मैंने खा, रोटी खा, अब रोटी नहीं खा रहा। अच्छा लड़कों में से एक क्या कहता है, कहता चल यार ये तो तेरी मर्जी, रोटी खा या ना खा, लेकिन एक दफा ना वो जरा करके दिखा दिया, वो करके जरा दिखा दिया। रोटी पड़ी हुई है, मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो। मैं क्या नहीं, तेनू माफ नहीं करना। मैंने कहा मुझे ये बताओ है, कभी किसी का मफूल रहा? और सारे समझ गए, किन समझ गए? माशाअल्लाह बड़े बाज़ौक़ हैं आप भी, नुक्तावर हैं। शैतान बड़े बड़े लोगों के पास आया, उन्हें बहकाने की कोशिश की है, कहीं कामयाब हुआ, कहीं नाकाम हुआ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान आया। आप एक रेगिस्तान में इबादत और रियाजत में मसरूफ थे। आप फरमाते हैं कि मैंने यकायक देखा कि आसमान नूर से भर गया और उसमें एक नूरानी तख्त तैरता हुआ आया और उस पर एक बड़ी वजीर शक्ल का पीछे कोई शख्सियत बैठी हुई है, बड़ा खूबसूरत है। उसने मुझे कहा क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब हूं और मैं तुझसे इतना राजी हूं तेरी इबादत और रियाजत से कि आज के बाद तुम्हें नमाज माफ है। वो अल्लाह वाले थे, सलूक की मंजिलें तय की थीं, कुरान और सुन्नत का इल्म उनके सीने के अंदर था, परवरदिगार की रहमतें उनके साथ थीं। उन्होंने सोचा, कहते मैंने फौरन सोचा कि नमाज तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माफ नहीं थी, मैं कहां से आ गया कि मुझे माफ हो जाए। कहने लगे मैंने फौरन समझा ये शैतान, और मैंने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यकायक वो सारा नूर खत्म हो गया और पूरे आसमान पे अंधेरा छा गया, घटाटोप अंधेरा छा गया। और मुझे आवाज आई उसके बाद, क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आप कहते हैं मैंने फिलबदी जवाब दिया, नहीं मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया।
فرمایا کرتے تھے کہ اس کا جو دوسرا سوال تھا وہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا. اسی طرح بڑے بڑوں کے پاس گیا, جوتے کھا کے واپس آیا, وہ مرزے کے پاس بھی آ گیا. یہ بات مرزے نے خود لکھی ہے. مرزے کے پاس آیا کہ مرزے میں تیرا رب ہوں. اس نے کہا نمستے. انہوں نے کہا تو ہوتی چکو. کام فٹ کر دیا اس نے. یہ مرزے نے خود لکھا ہے کہ رب میرے پاس آیا نعوذ باللہ, اور اللہ نے رجولیت کا اظہار کیا جس سے میں حاملہ ہو گیا, اور 10 مہینے کے بعد وضع حمل ہوا. 10 مہینے کے بعد وضع حمل ہوا, اور پیدا کیا ہوا؟ میں سے میں پیدا ہو گیا. میں سے میں پیدا ہوا. یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے جو میں ولد میں ہے. یہ الو کا پٹھا پوری کائنات میں ایسا فرد ہے جو اپنا باپ خود ہے, جس نے اپنے ساتھ خود مباشرت کی اور اب خود ہی پیدا ہو گیا. اب کہتا 10 مہینے کے بعد وضع حمل ہوا. میرے دوستو یہاں پہ رک کے 1 منٹ سوچئے, اس کا حمل 10 مہینے کا ہوا. 10 مہینے بعد کون پیدا ہوتا ہے؟ اونچی بات میں کوئی آدمی جانور پیدا ہوتا ہے. ایک خاص چیز ہے. 10 مہینے کے بعد کھوتی بچہ جنم دیتی ہے. کھوتی, یہ مرزیاں بھی کھوتی سوئی سی. 10 مہینے کا عمل کھوتی کا ہوتا ہے. یہ ان کی کھوتی تھی جس نے بچہ جنم دیا. 10 مہینے بعد میں پیدا ہوا. اور مرزے نے, میں حیران رہ گیا ایک کتاب پہ جگہ, اس کی ایک کتاب میں پڑھ کر. مرزا کہتا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے مکد کے راستے 40 دن تک خون آتا رہا. بھائی شیطان جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے تو بڑا طاقتور نا. اور مولانا عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے مرزے میں تجھے سلیوٹ کرتا ہوں کہ تو شیطان کو برداشت کر گیا. تجھے داد دیتے ہیں کہ تو شیطان دا ٹھوکا ٹھکوا کے بھی بچ گیا. 40 دن تک کہتا خون آتا رہا. بندہ پوچھے کہ خون ہی آنا تھا اور تجھے روح افزا کا شربت آنا تھا؟ پیڑیاں کما دے پیڑے انجام. تو میں نے اس سے پوچھا تو کیا پروگرام ہے مقبول ہونے کا؟ مینو معاف کر دو, مینو معاف کر دو, میں دوبارہ کبھی تبلیغ نہیں کرانگا, مینو معاف کر دو. مینو اجے معاف نہیں کرنا. مرزا قادیانی کے اولین مکتب کے ساتھی مولانا محمد حسین بٹالوی, یہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اور میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے. بچپن کا زمانہ تھا. وہ بھی قادیان کے رہنے, بٹالے کے رہنے والے تھے. مرزے بھی کی تحصیل بٹالے تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں اور مرزا قادیانی رفع حاجت کے لیے گئے, اور رات بھی کہتے ہیں برسات کی تھی. تو اس برسات کی رات میں جگنو بہت ہوتے ہیں برسات کی راتوں میں. تو مرزا قادیانی نے رفع حاجت کے دوران وہاں سے ایک جگنو پکڑ لیا. اب مٹھی میں اس کو بند کر لیا. اب دیکھیں بچپن سے کتنا حرامی ہے یہ. مٹھی میں اس کو بند کر لیا تو اس کی جو پش تھی وہ اس طرف رکھ لی, منہ اس کا آگے دبا لیا. تو کہتا ہے محمد حسین ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کے بڑا پیسہ کما سکتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہ ایسے کہ میں کہوں گا لوگوں دیکھو میری مٹھی میں سے روشنی نکلتی ہے, تو یہ میرا ایک بہت بڑا شعبہ ہوگا, اس سے ہم بڑے پیسے کما سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں حیران, یہ حرامزادہ بچپن میں اتنا تیز تھا. اب رات کو مدرسے کے باقی بھی ساتھی, ایک آیا رفع حاجت کرا کے دوسرا پھر اس کے ساتھ لے گیا, تیسرے کو پھر رفع حاجت ہے وہ بھی لے گیا. اور یہ بھی اتنا بیچارہ سیدھا سادہ تھا, یہ ہر ایک کے ساتھ چلا جاتا تھا. یعنی بچپن میں ہی اس کے ساتھیوں نے اس کو موٹر وے بنا دیا تھا. ورنہ کیا تک بنتا ہے کہ کہ آدھی رات کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آدھی رات کو برسات کی اندھیری رات ہے،
اس پہ رفع حاجت کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہر بندہ اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. ایک کو یہ فارغ کرا کے لا رہا ہے, دوسرا اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. بچپن میں ہی انہوں نے اس کو موٹر وے بنا لیا تھا اور یہ بڑی ٹھیک ٹھاک موٹر وے تھی. مرزا قادیانی کی جب مولانا محمد حسین بٹالوی سے لڑائی ہوگی بعد میں, جب دعویٰ نبوت کیا تو کہتا ہے اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. معلوم آپ کو نبی کا خواب وہی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر, یہ وہی تھی. مرزا کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی, بڑا موٹا مولوی, وہ الف ننگا ہے. واہ مبارک ہو بھائی زیارت دے اتے تینوں. اس کو میں نے الف ننگا دیکھا, موٹا تالا الف ننگا دیکھا. وہ بھاگ کے میری طرف آیا اور آ کے اس نے مجھے دبوچ لیا اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. بیٹا آنکھ تو اس کے بعد تیری کھلنی تھی. ایک مولوی اتو ننگا, تیسرا تین جفا پالیا انہیں آ کے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزا قادیانی, یہ بھی میں نے اس سے سوال کیا, بعد میں اس کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو پیدا کیسے ہوا تھا؟ کہنے لگا جس طرح عام لوگ پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں, عام لوگوں کی طرح تم پیدا نہیں ہوتے. اپنی پیدائش کا پوری رننگ کمنٹری دے تو کس طرح پیدا ہوا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا. چل میں نے کہا یہ بتا مرزا کیسے پیدا ہوا تھا؟ کہنے لگا جی وہ بھی ایسے ہی پیدا ہوا. نہیں, میں نے کہا ایسے کوشش کرو کہ جس طرح مرزا پیدا ہوا ہر مرزائی اسی طرح پیدا ہو. مرزے نے اپنی پیدائش خود لکھی ہے. آپ کسی ہیرا منڈی کے کنجر سے کہیں کہ ذرا بتاؤ تم کیسے پیدا ہوئے تھے, وہ آپ کو گولی مار دے گا. وہ اپنی ماں کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا. وہ گندا گندا کنجر پن کرتا ہے لیکن ماں کو نہیں بیچتا. ماں کی عزت و عصمت پہ سودے بازی نہیں کرتا. اس کے اندر بھی اتنی غیرت ہوتی ہے. یہ اتنا کنجر تھا بلکہ پٹکنجر تھا, اتنا ذلیل تھا, اتنا ملوم تھا, اتنا لعین تھا کہ اسے اپنی ماں کی بھی عزت کا خیال نہیں. مرزا قادیانی نے اپنی پیدائش خود لکھی. کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میں اکیلا پیدا نہیں ہوا. میرے ساتھ جڑواں یعنی میری ایک بہن پیدا ہوئی جس کا نام جنت بی بی تھا. پہلے وہ نکلی. اب یہ رننگ کمنٹری دے رہا ہے جس طرح کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا, وہ کہتے انہوں نے بال کرایا, انہوں نے بال پھینکا, انہوں نے چھکا لگایا, بال باؤنڈری سے باہر نکل کے 6 رن. کہتا پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا. تیرے آن تے کھڑاک بڑے ہون گے, مزے تے مائیا ہونا ہون گے. پھر میں نکلا. بندہ پوچھے نکل کہاں سے رہے ہو؟ پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا اور میرا سر اس کی ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا. جب من لگیا انہیں پہن دیا ٹنگا جو سر پھنساتا, اس نے بہن کی ٹانگوں میں سر پھنسا دیا اور اڑ گیا وہاں پہ ماں کے اندر انگوٹھے پھنسا کے. لے بیبے میں نہیں ہوں جمنا. بہن کی ٹانگوں میں سر لپیٹ لیا کہ ماں کو جتنی تکلیف دے سکتا ہوں دے دوں. پیدا ہوتے وقت ماں کو تکلیف, پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں کو تکلیف, اور لیٹرین میں مارنے کے لیے فرشتوں کو تکلیف. یہ تکلیف ہی تکلیف تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ الو کے پٹھے سور کے بچے, جہاں بیٹھا ہوا جس طرح سردی میں ٹھٹرا ہوا چوہا بیٹھا ہوتا ہے ادھر بڑی بکواس کرتا ہے. اچھا یہ بتا کبھی سینما دیکھنے گیا, وہ فلم دیکھتے ہو؟ کہتا جی وہ تو آوارہ اور لچر لوگ دیکھتے ہیں. وہ تھک تو نہیں گیا یار؟ وہ آپ کی طرف سے جواب جو نہیں آتا.
ہیں؟ ذرا مرزے پہ لعنت تو بھیج دیں یار. کہتا جی وہ تو آوارہ لچر لوگ جاتے ہیں. ہاں میں نے کہا یہ بات انہیں ٹھیک کہی ہے. ذکر حبیب کتاب ہے, مصنف ہے اس کا مفتی محمد صادق. یہ مرزے کی سیرت پہ سیرت بد پہ اس نے کتاب لکھی ہے. مصنف ہے اس کا مفتی صادق, یہ قادیان کا مفتی اعظم احمدیت کا. اور مزے کی بات دیکھیں کہ مرزا خود بطور نبی قادیان میں موجود ہے, اس کی موجودگی میں مفتی بھی موجود ہے. نبی کی موجودگی میں مفتی فتوے دے رہا ہے. کیا بات ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں مرزا قادیانی کو ملنے چلا گیا تو دیکھا کہ مرزا بیٹھا ہوا تھا, ساتھ نور الدین بھی بیٹھا, حکیم نور الدین بھی بیٹھا ہوا تھا. تو مرزا قادیانی اسے کہتا ہے کہ نور الدین آج سورت فاتحہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے. ذرا توجہ کیجیے, آج سورت فاتحہ مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی ہے, لیکن یہ جو آیت ہے نا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ذرا مجھے سمجھا دو. میں حیران ہوا, کہنے لگے کہ جس پہ وحی آ رہی ہے نبی پہ آ رہی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی. نبی امتی کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھا, امتی اس کو سمجھا رہا. تو یہ مفتی وہاں بیٹھا ہوں. مفتی محمد صادق لکھتا ہے کہ میں ایک دن رات کو تھیٹر یعنی سینما دیکھنے چلا گیا. مفتی اعظم سینما گیا ہوا ہے, سینما چلا گیا. جب میں سینما کا شو دیکھ کے رات کو باہر نکلا تو وہاں پر میں نے دیکھا کچھ نعوذ باللہ کچھ اور بھی صحابہ کرام پھر رہے تھے. ان صحابہ نے مجھے پکڑ لیا. وہ مجھے پکڑ کے انہوں نے کہا حضرت مسیح موعود کو بتائیں گے کہ تو فلمیں دیکھتا ہے, رات کے شو دیکھتا ہے. صبح ہوئی تو کہنے لگے وہ مجھے پکڑ کے حضرت مسیح موعود کے پاس لے گئے. ذرا توجہ چاہیے آپ کی. مسیح موعود کے پاس لے گئے, کہنے لگے حضرت یہ رات کو یہ فلم دیکھ کے آیا سننے میں. انہوں نے مجھے پکڑا ہوا اور پکڑ کے پاس لے گئے, کہنے لگے حضرت یہ دیکھیں یہ ہے, یہ رات کو نا فلم دیکھ کے آیا ہے. کہنے لگے حضرت مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے چھوڑ دو کوئی بات نہیں, ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے. اور نبی بھی سینما میں, صحابی بھی سینما میں. یہ نبوت ہے. نبوت بھی سینما میں, صحابیت بھی سینما میں. نعوذ باللہ. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ سچا نبی غیرت و ہویت پیدا کرتا ہے اور جھوٹا نبی بے غیرتی پیدا کرتا ہے. جھوٹے نبی کا ہر کام, سچے نبی نعوذ باللہ, سچے نبی کا ہر کام عروج کی طرف ہوتا ہے اور جھوٹے نبی کا ہر کام تنزل کی طرف ہوتا ہے.